ایک بار پھر آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی خطاب کر رہے ہیں۔ چاہے وہ امریکہ ہو، چائنا ہو، ایران ہو اور سعودی عرب، چار ممالک ہیں جو شاید آپس میں اختلاف رکھتے ہوں لیکن پاکستان کے لیے چاروں اکٹھے ہیں۔ آپ سعودیہ جائیں، آپ کا کس طریقے سے استقبال ہوتا ہے، آپ ایران جائیں، ایران اور سعودی عرب چار ممالک ہیں جو شاید آپس میں اختلاف رکھتے ہوں لیکن پاکستان کے لیے چاروں اکٹھے ہیں۔ آپ سعودیہ جائیں، آپ کا کس طریقے سے استقبال ہوتا ہے، آپ ایران جائیں، آپ یو ایس جائیں، آپ چائنا جائیں، تو آج وہ ممالک سب پاکستان کے لیے یکجا ہیں۔ لہذا اس کے بعد بھی ایک کام ہے، سفارتکاری تو ان لوگوں نے کی، امن بھی لے کر آئے، لیکن آگے آپ کو اور ہمارا بھی ایک کردار ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر وہ سفارتکاری ہوئی، امن آیا، بزنس کمیونٹی پاکستان آتی ہے، کیا اسلام آباد میں ہم نے وہ سہولیات، ہماری بیوروکریسی نے، ہمارے بیوروکریٹس نے وہ سہولیات ان لوگوں کو دی ہیں، ون ونڈو آپریشن دیا کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پر کاروبار کریں؟ اور آپ جس صوبے میں بیٹھیں، جس شہر میں بیٹھیں، یہ واحد صوبہ ہے جو ایک چھتری کے نیچے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، باقی کسی صوبے میں بھی نہیں ہے۔ آپ پانی کی بات کریں، آپ بجلی کی بات کریں، آپ تیل کی بات کریں، آپ گیس کی بات کریں، آپ معدنیات کی بات کریں، آپ ٹورزم کی بات کریں، آپ ریلیجس ٹورزم کی بات کریں، سویلائزیشن کی بات کریں، یہ سب کچھ خیبر پختونخوا میں موجود ہے، باقی شاید ہی کسی صوبے میں موجود ہو۔ یہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے۔ جب کاروباری حضرات آئیں گے، دنیا آئے گی، پاکستان آئے گی، تو خیبر پختونخوا ڈیفینیٹلی آئے گی، لیکن اس میں ہم سب کا ایک کردار ہے کہ جس صوبے میں امن ہوگا، اگر ہمارے صوبے میں امن آ جائے، میں کہتا ہوں کوئی صوبہ خیبر پختونخوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج سب سے سستی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ گیس سوئی کے بعد ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ تیل ہم پیدا کرتے ہیں، دنیا کی خوبصورت جگہ ہمارے پاس ہیں، لیکن امن کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت آسان بات ہے کہ ملک دشمن کہتے ہیں جی یہ معدنیات یہاں پر ہیں اور پاکستان کی فوج اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ میں کہ ڈی خان بنو لکی میں کون سے معدنیات ہیں؟ تو معدنیاتی حالات خراب ہیں، لیکن دنیا آج آپ دیکھیں گے افغانستان کی عوام ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم نے 40 سال ان کو رکھا، آج وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ہندوستان کے، اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ ان کو ڈائریکٹلی ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم جانے اور وہ جانے، ہم نے 4 دن میں ان کا صفایا کر دیا، آپ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افغان مہاجرین کو کیوں باہر نکال رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ انلیگل امیگرینٹس ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ملک کھڑا ہو جائے، کوئی شخص کھڑا ہو جائے، مجھے ایک مثال دے دے کہ پاکستان کا کوئی شہری بغیر ویزے کسی ملک میں رہ سکتا ہے، بغیر اقامے کسی ملک میں رہ سکتا ہے؟ یہ علماء کرام، آپ جاتے ہیں سعودی عربیہ جاتے ہیں، یو اے جاتے ہیں، مسلم ممالک میں جاتے ہیں، جیلیں کتنی بھری ہیں پاکستانیوں سے، اور میجورٹی یہ ہے کہ ان کے پاس ویزے نہیں ہے۔ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں جو بھی ہے اور بغیر ویزے گھومتا پھرتا رہے اور دہشت گردی بھی کرے؟ تو یہ قابل قبول کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دنیا دیکھیں، آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کیوں حالات خراب ہیں؟ جدھر وسائل ہوں گے وہاں پہ مسائل بھی ہوں گے۔ دنیا کو جو ہے ان وسائل پہ جو ہے ان کی نظریں کہ اگر یہ وسائل باہر نکل آئے تو پاکستان شاید بہت زیادہ ترقی یافتہ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے موقع فراہم کرتے دنیا میں، جیسے آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی نظر سب ہمارے اوپر ہوتی ہیں کہ یہ امن کریں گے، دنیا میں چیزیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے آپ لوگوں نے، میں آپ کو دوبارہ اشرفی صاحب، آپ پوری ٹیم کو جو میرے یہاں پر اکثر وقتاً فوقتاً آپ لوگ تشریف لاتے ہیں خیبر پختونخوا، آپ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، اس طرح اگر ہر کوئی اپنی ڈیوٹی اس طریقے سے نبھائے، اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا درد لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہوگا، ایک ترقی یافتہ ملک ہوگا، ایک خوشحال ملک ہوگا۔ اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی، ہر فورم پہ کی ہے کہ وہ میرا سیاسی مخالف بھی نہ ہو، کہ جو صوبے کے امن کے لیے بات کرے گا، ہمارے صوبے کی خوشحالی کے لیے بات کرے گا، ہمارے صوبے کی ترقی کے لیے بات کرے گا، انشاءاللہ ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، سیاست اپنی کرتے رہیں گے۔ دنیا میں بھی سیاست ہوتی ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد 5 سال وہ اپنے صوبے، اپنے ملک کے متعلق سوچ رہے ہیں، لیکن ہم 5 سال کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے سوچیں۔ میں اب تمام حضرات کا جو اس ہال میں موجود ہیں، آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ اپنے اور ہمارے صوبے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، امن کے لیے پیغام لے کر آئے۔ ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کہ کھلے رہیں گے، کھلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔
بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کا. آخر میں اختتام سے پہلے میں ایک بار پھر جو ہمارا مشترکہ اعلامیہ میں نے پڑھا ہے، اور میں یہ پیغام پاکستان اتنی موٹی کتاب ہے، اس کو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اور اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کے لیے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے نوجوانی میں افغانستان کے لیے جا کے خون بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، جان بھی دی ہے. آج بھی ہم ان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیں اپنا بھائی سمجھ لیں. یہ ہماری گزارش ہے. اور جو بات چیت ابھی تمام حضرات نے کی ہے، اس کو آخر میں مختصر الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی پیغام امن کمیٹی وطن عزیز پاکستان میں امن و امان کے قیام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آپ حضرات کی آراء جو آج آپ نے دی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا تسلسل کے ساتھ. جیسے ابھی رائے آئی ہے واٹس ایپ گروپ کی، آپ کے میں سے اکثریت کے نمبر ہمارے پاس ہیں. انشاءاللہ ہم واٹس ایپ گروپ میں بھی اور ویسے بھی آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں. انشاءاللہ اسلام آباد میں جو مرکزی دفتر ہے وہ بھی آپ کے لیے حاضر ہے. یہاں بھی انشاءاللہ گورنر صاحب نے کہا ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے. گورنر صاحب کے سیکریٹریٹ سے بھی، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی کہیں گے کہ امن کے مشن میں آپ معاون بنیے. تمام طبقات جو ہیں، قومی پیغام امن کمیٹی کا پیغام امن ہے، اسلام ہے، پاکستان ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے شہداء کے ساتھ بھی ہیں، اپنے غازیوں کے ساتھ بھی ہیں. کس طرح بھول سکتے ہیں ہم اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو. باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کا اجتماع تھا جس کے اندر 100 کے قریب لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. یہاں آپ کی مسجد جو تھی پولیس لائن کی نماز، ادھر اللہ اکبر ہوا، ادھر. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ جو جیکٹ پہننے والا ہے اس کو بھی سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے نوجوان کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اسلام دہشت و وحشت سے بری ہے اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج کے اعلامیہ کا واحد اور مختصر پیغام امن ہے. امن کے لیے جو اسلام کو مانے گا، پاکستان کو مانے گا، ہم اس کے پاس جانے کو تیار ہیں. اور جو پاکستان کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، ہم بھی اس کو نہیں مانتے ہیں. میں مفتی جمیل رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پیغام پاکستان متفقہ دستاویز ہے، ہم پاکستان کے لیے جان و مال سمیت ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی امن کوششوں کی دنیا معترف ہے. پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا. معاشرے میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں. امن کا قیام اور بین المذاہب ہمانگی کا فروغ ہم سب کا نقطہ نظر ہونا چاہیے. نوجوانوں کی رہنمائی کے حوالے سے علماء کرام کا کردار انتہائی اہم ہے. ہم سب کو مل کر پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. نوجوان نسل کی مثبت اور تصحیح رہنمائی ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے.